بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لالی اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ہمارا شہر تھا بھٹنڈا، جو قلعے کے قریب ہی تھا۔ ریاست پٹیالہ تھی، جو کہ سکھوں کی ریاست تھی۔ پاکستان کے بننے سے پہلے میری عمر تقریباً 14 سال تھی۔ قیام پاکستان کے وقت ہم 5 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ ایک بھائی میرے سے بڑا تھا، اس کی عمر 18 سال تھی۔ میرے سے چھوٹے شفیع کی عمر 13 سال تھی۔ ایک اس سے چھوٹا میرا بھائی تھا جس کی عمر 11 سال تھی۔ ایک اس سے چھوٹی بہن تھی جمیلہ، جس کی عمر 9 سال تھی۔ اس سے چھوٹی بہن کلثوم تھی، جس کی عمر 7 سال تھی۔ اس سے چھوٹا بھائی 5 سال کا تھا۔ ایک بھائی 2 سال کا تھا۔ ہم 9 بہن بھائی اپنے ماں باپ کے گھر بڑے امن چین کے ساتھ آباد اور چین کے ساتھ تھے۔ ہم بڑے آرام کے ساتھ رہتے تھے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا پاکستان بننے کا، مگر جب قائد اعظم کا اعلان ہوا اور ہم باتیں سننے لگے تو جمیل اور شفیع نے گھر آ کر چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں بنا کر انہیں لکڑیوں پر ٹانگ لینا اور جھنڈے بنا لینا اور اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے چھوٹا سا جلوس نکالنا ان کا نعرہ ہوتا تھا: قائد اعظم دل نیک انسان اور بن کے رہے گا پاکستان، قائد اعظم کا کیا فرمان بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائی شفیع اور جمیل نے یہ نعرے لگانے اور جلوس نکالنا۔ اس کے بعد 1.5-2 سال گزر گئے اور آخرکار وہ دن آ گیا کہ پاکستان کے بننے پر دستخط ہو گئے۔ 27ویں روزے کو ہمیں پتہ چلا کہ ہندوستان اور پاکستان علیحدہ ہو گئے ہیں۔ 3 دن بعد عید تھی۔ بہت اداسی تھی۔ کسی نے گھر پر پڑھی عید نماز تو کسی نے باہر پڑھی۔ کسی نے بچوں کو نئے کپڑے پہنائے، کسی نے نہ پہنائے، لیکن سب کے دل بڑے اداس تھے۔ بھٹنڈے سے 10 میل دور گدڑ تھا، جہاں میری نانی رہتی تھی۔ عید والے دن میری نانی صبح ہی آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو پاکستان بھیج دیں کیونکہ صورتحال بڑی خراب محسوس ہو رہی ہے۔ میری نانی نے بوریا بستر باندھا، ہمیں تیار کیا اور عید کے تیسرے دن انہوں نے ہمیں ہارون آباد بھاول نگر جانے والی ٹرین میں بٹھا دیا۔ ہم نے ڈونگا بونگا سے گزر کر ہارون آباد پہنچنا تھا، مگر ہماری ٹرین آگے نہ جا سکی۔ ٹرین ابھی 4-5 اسٹیشنوں سے ہی گزری تھی۔ راستے میں ایک قبر والی کا اسٹیشن آتا ہے اور ایک پکی کا اسٹیشن آتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ادھر پہنچ کر ٹرین کھڑی ہوئی تو ہم نے خون میں لت پت لوگ دیکھے۔ شہر میں آگ لگی ہوئی تھی۔ خون میں لتھڑے ہوئے لوگ جو تلواروں میں کٹے ہوئے تھے، ٹرین میں بیٹھنے کے لیے بھاگے چلے آ رہے تھے۔ ہماری ٹرین ڈرائیور یہ حالات دیکھ کر واپس ٹرین بھٹنڈے کی طرف چلانا شروع کر دیا اور ہمیں بھٹنڈے لا کر اتارا، اور رات کو 10 بجے ہم صبح 9 بجے سے گھر سے نکلے تھے اور رات 11 بجے واپس بھٹنڈے آ پہنچے۔ ہمارے والدین، ایک بھائی شفیع اور نانی گھر پر ہی تھے، جبکہ جمیل بھائی ہمارے ساتھ تھا۔ ہم رات گھر پر ہی اپنے رہے۔ صبح پتہ چلا کہ فلاں محلے میں اتنے لوگ مارے گئے، دوسرے محلے میں اتنے مارے گئے۔ ہم اپنے گھر میں روتے رہے اور اللہ اللہ کرتے رہے۔ پھر کرفیو لگ گیا اور پانی کی اتنی تنگی ہو گئی کہ بچوں کے پینے کے لیے بھی پانی نہیں تھا۔ 1 گھنٹہ
1 گھنٹے کے لیے کرفیو کھلا تو جیسے تیسے بھی کہیں سے پانی ڈھونڈ کر لائے۔ جب 4 بجے تو شور مچا کہ آ گئے۔ ایک فوجی قلعے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور ہم مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہماری حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے، مگر وہ ہماری حفاظت کے لیے نہیں بیٹھا تھا بلکہ ہندوؤں کی حفاظت کے لیے بیٹھا تھا۔ کافروں، قتل کرنے والوں کو آرڈر دینے کے لیے بیٹھا تھا اور اب ہمیں دھوکہ دیتے رہے کہ یہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بیٹھا تھا، قلعے پر بیٹھا تھا۔ سارے بھٹنڈے میں نظر آتا تھا۔ جب لوگوں کے گھروں میں گھسنا شروع ہو گئے، ابھی ہمارے گھر تک نہیں پہنچے تھے، لیکن ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے ارد گرد کے گھروں میں تلواروں والے جب گھس گئے اور گولی نہیں مارتے تھے، کہتے تھے کہ جب تلوار ہے ہاتھ میں تو گولی کیوں ضائع کرنی ہے، تلوار کے ساتھ ہی گلے کاٹتے تھے اور پیٹ چاک کرتے تھے، بچوں کے ساتھ ہی عورتوں کا پیٹ چاک کرتے تھے۔ ہمارا مکان کافی کھلا تھا، مگر جب سنا کہ ہندو اس گھر میں بھی آ گئے ہیں، اس گھر میں بھی آ گئے ہیں، تو ہم سب گھر چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ ہمارے گھر میں کے پیچھے سکھوں کا گھر تھا۔ ان میں سے ایک سکھ کو میرے باپ نے پالا تھا۔ اس وقت 25 سال کا تھا وہ، اور ابھی کافی لوگ تھے جنہیں ہم جانتے تھے، ایک ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا ہوتا تھا۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ کھاتے پیتے، کچھ پرہیز نہ کرتے تھے، لیکن ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر بھی کوئی پرہیز نہیں تھا۔ ہمارے تہواروں پر وہ ہمیں تحائف دیتے تھے اور ہم ان کے تہواروں پر انہیں تحائف دیتے تھے۔ ہمارے والد صاحب نے کہا کہ ہم چھت پر چڑھ کر ان کے گھر اتر جاتے ہیں، اور لوگ بھی اترے ہیں، ہم بھی اتر گئے۔ ہم جب اترے تو ان لوگوں نے ہمیں پناہ دی، عورتوں کو ایک مکان میں بند کر دیا اور مردوں کو ایک الگ مکان میں بند کر دیا۔ رات کو 10-11 بجے تو وہی سکھ جسے میرے باپ نے پالا تھا اور میرے بھائی کا بڑا دوست تھا، اس کا نام کرنیل سنگھ تھا، وہ آیا اور میرے باپ کو کہنے لگا کہ چلو میرے مکان میں چلو۔ ہم ادھر چلے گئے۔ دوسرے مسلمان لوگوں کو ان کے جاننے والے اپنے گھروں میں لے گئے اور چھپا لیا۔ ہمیں وہ کرنیل سنگھ لے گیا۔ کرنیل سنگھ نے میرے باپ کو کہا کہ چلو تایا، جو سامان وغیرہ لینا ہے مجھے اٹھوا دو۔ میرے باپ نے پاکستان لے جانے کے لیے جو سامان باندھا تھا وہ اٹھوایا، بھینس کھلوائی، گائے کھلوائی اور کرنیل سنگھ کے گھر آ گئے۔ رات کے 10-11 بجے ہم کرنیل سنگھ کے گھر پہنچے۔ اس نے ہمیں کھانا کھلایا پلایا، رات ہم نے وہیں گزار دی۔ ہم سارے بہن بھائی اس وقت اکٹھے تھے۔ وہ دن ہم نے ادھر ہی گزارا۔ اس نے ہم سے کسی کو چارپائیوں کے نیچے چھپا دیا، کسی کو جانوروں کی کھرلی میں چھپا دیا۔ اس نے کہا سامنے کوئی نہ آئے کیونکہ میری تلاشی ہوگی۔ جب رات کے 10 بجے تو اس سکھ نے ہمیں جواب دے دیا، جس کے ساتھ میرے بھائی کی بڑی دوستی تھی، اور وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ اس کی ماں کے مرنے کے بعد میرے باپ نے اسے پالا تھا۔ وہ میرے باپ کو کہنے لگا کہ تایا میری تلاشی ہوگی، لہذا آپ یہاں سے چلے جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ، بس چلے جاؤ۔ میرا باپ اس کے کسی چاچا تایا کے گھر گیا اور انہیں کہا کہ ہمیں کرنیل سنگھ نے جواب دے دیا ہے، لہذا آپ ہمیں پناہ دیں۔ اس نے کہا کہ آ جاؤ۔
تو ہم اس کے گھر چلے گئے۔ ہمارے دادا بھی تب زندہ تھے اور اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی۔ ادھر گئے تو